السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب الطہارہ کے اس درس میں ایک لمبی رخصت کے بعد جو تقریباً 1 مہینے کے اوپر محیط ہے، ہم دوبارہ آپ تمام حضرات کا اس میں خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیونکہ ایک لمبی مدت کے بعد ہم سب یہاں جمع اور اکٹھا ہیں، تو قبل اس کے کہ ہم درس کا آغاز آپ کے سامنے کریں، چند ضروری باتیں علم اور تربیت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ درس کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور ہر زمانے میں اس کے لیے علم کا انتظام کیا۔ انبیاء علیہم السلام کے بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ آ کر کے بنی نوع انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی کی شریعت کی تعلیم سے آشنا کر دیں۔ لہذا ہر دور میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ انبیاء اس کام کو انجام دیتے رہے، اور انبیاء علیہم السلام کی کڑی، آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالی نے نبوت کا یہ سلسلہ مکمل فرما دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر آنے والے نہیں ہیں۔ اب قیامت اسی امت کے اوپر قائم ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتلائیں اہل علم کے تعلق سے۔ آپ نے علم کو عام کیا، دار ارقم ہو یا وہاں سے نکل کر کے صفہ ہو یا مساجد کے اندر بیٹھ کر کے دروس کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے واعظ و نصیحت کرنے کا سلسلہ ہو، یہ ساری چیزیں اشاعت علم اور نشر علم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کام کو خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے انجام دیا۔ لہذا حجۃ الوداع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تقریباً 1,00,000 صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ حج کر رہے تھے۔ لیکن جب آپ بقیع جائیے گا اور وہاں جب آپ تلاش کیجئے گا تو مشکل سے 10,000 صحابہ کرام کی قبریں آپ کو ملیں گی۔ باقی کہاں گئے وہ لوگ؟ باقی صحابہ کہاں گئے؟ علم کو پھیلانے کے لیے وہ نکل گئے۔ انہوں نے اس اہمیت کو اس قدر سمجھا کہ آپ دیکھیے، روئے زمین پہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، ہماری اور آپ کی سب کی خواہش یہ ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ میں سکونت عطا فرما دے، وہاں رہیں تاکہ مکہ میں نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے، اور مدینہ میں نماز ادا کریں تو 1,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہم کو نصیب ہو۔ باوجود اس کے یہ فضیلتیں صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے سنی تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے ان فضیلتوں کی پرواہ کیے بغیر اس سے بڑی ذمہ داری جو آپ کے کندھے کے اوپر تھی، علم کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری، اس کے لیے آپ مدینہ چھوڑ کر کے اور مکہ چھوڑ کر کے نکل گئے، اور دور دراز کے مقامات پہ کوئی افریقہ میں، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں جا کر کے انہوں نے علم دین کی نشر و اشاعت کی اور تربیت کو عام کیا۔ یہ دین کی فضیلت ہے اور یہ اس علم کی فضیلت ہے۔ اب اس میں کچھ صوفی ذہن قسم کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ علم کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے تقویٰ کی، ضرورت ہے پرہیزگاری کی، ضرورت ہے اخلاق کی۔ تو پہلے یہ فیصلہ کیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اخلاق کو مقدم کیا ہے یا علم کو مقدم کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کو آپ اٹھا کر دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں باب قائم کیا، کہا باب العلم قبل القول والعمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ الْعَالِمَ، غور سے سنیے، لَيَسْتَغْفِرَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ۔ عالم دین کے لیے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں اپنے بلوں کے اندر، اور نملہ چوٹی جو ہے وہ اپنے بل میں، اور مچھلیاں پانی میں، سمندر کی تہوں میں، وہاں دعا کرتی ہیں، اور چوٹیاں اپنے بلوں میں عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ یہ فضیلت کسی اخلاق مند آدمی کے لیے نہیں بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کسی عبادت گزار کے لیے یہ فضیلت بیان نہیں کی، بلکہ آپ نے کہا کہ فضل العالم علی العابد، عبادت گزار آدمی کے اوپر عالم دین کی فضیلت ویسی ہے کہ فضلی علی ادناکم، جس طرح سے میری فضیلت تم میں سے سب سے کمتر درجے کے انسان کے اوپر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم دین کے نشر و اشاعت کا یہ سلسلہ صحابہ کرام نے جاری رکھا، تابعین اعظام نے جاری رکھا، اور اس کے بعد اتباع تابعین نے جاری رکھا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، جاری رہے گا یہ سلسلہ۔ اور یہ بات جان لیجئے، انٹرنیٹ وغیرہ سے بھی آدمی علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن تربیت نہیں پائے گا، وہ تربیت نہیں پائے گا۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ ہم سن لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، اس سے سیکھ جائیں گے، اس سے تربیت نہیں ہوگی۔ آپ کو میں بتاؤں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب درس دیا کرتے تھے تو 5,000 شاگرد شریک ہوتے تھے ایک مرتبہ کے درس میں۔ کتنے شاگرد ہوتے تھے؟ 5,000 لوگ بیٹھتے تھے امام احمد کے درس میں۔ 500 لوگ ہوتے تھے جو لکھتے تھے درس، امام احمد کا درس نوٹ کرتے تھے، باقی 4,500 لوگ ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ تم لوگ کیوں آتے ہو بھائی؟ جب تم لکھتے نہیں ہو، علم کو قید نہیں کرتے ہو، کیوں بیٹھتے ہو؟ کہا امام کی اخلاق کو دیکھنے کے لیے، اس کے کردار کو دیکھنے کے لیے، کیسے بولتے ہیں، کیسے گفتگو کرتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے پھرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے۔ اسی لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء، امام ذہبی کی کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں اس میں انہوں نے تمام ائمہ محدثین کے زندگی کے حالات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ہے نا، بہت بڑے عالم، امام ذہبی جو ہیں بہت بڑے عالم۔ کتنے بڑے عالم تھے ابھی ہم آپ کو بتلائیں گے۔ انہوں نے جب امام ابو داؤد السجستانی، امام ابو داؤد کا نام سنا ہے آپ لوگ، جن کی کتاب ہے سنن ابی داؤد، فقہ میں
سب سے زبردست کتاب. اگر کوئی سنن ابو داؤد کو نہیں پڑھا تو سمجھیے کہ فقہ کی چاشنی اس کو نہیں ملے گی. زبردست کتاب سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، فقہ پڑھنے کے لیے بہت زبردست کتاب ہے. بہرحال امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے اس بات کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے جو اخلاق تھے، جو کردار تھے، یہ اخلاق و کردار ان کے استاذ امام احمد ابن حنبل کے پاس تھا. امام ابو داؤد کے استاذ کون ہے؟ امام احمد ابن حنبل. اور کہا امام احمد ابن حنبل کے پاس جو اخلاق و کردار تھا، دیکھیے استاذ کی اہمیت ہوتی کیا ہے ایک انسان کی زندگی میں، وہ بتا رہا ہوں کہ جو اخلاق و کردار امام احمد ابن حنبل کے زندگی میں تھا، وہی اخلاق و کردار ان کے استاذ وقی ابن جراح کی زندگی میں تھا. یہ امام احمد ابن حنبل کے استاذ ہیں. اور کہا وقی ابن جراح نے یہ اخلاق و کردار اپنے استاذ سفیان سے سیکھا تھا، اور سفیان نے یہ اخلاق و کردار اپنے استاذ ابراہیم نخعی سے سیکھا تھا، اور ابراہیم نخعی نے یہ اخلاق اور یہ کردار اپنے استاذ علقمہ سے سیکھا تھا، اور علقمہ نے اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سیکھا تھا، اور عبداللہ ابن مسعود نے اخلاق و کردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے سیکھا تھا، اور جبریل امین وحی الہی کے امین ہے. یہ اللہ رب العالمین سے پیغام لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اترا کرتے تھے. یہ کتنا مضبوط رشتہ ہے، دیکھیے علم کا کتنا مضبوط رشتہ ہے. اور یہی عبداللہ ابن مسعود. کون عبداللہ ابن مسعود؟ کہتے ہیں ترمذی کی روایت ہے، عقبہ ابن معیط کی بکریاں چراتے تھے، چھوٹے بچے تھے 8 سال 9 سال کے، مکہ میں بکری چراتے تھے چند قیمت کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا ادھر سے جہاں یہ بکریاں چرا رہے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق گئے اور کہا کہ بیٹا کوئی ایسی بکری ہے آپ کے پاس جس میں دودھ ہو، ہمیں بھوک لگی ہے، دودھ پیئیں گے. تو کہا کہ بکری تو ہے حضور، لیکن ہم دے نہیں سکتے آپ کو کیونکہ مالک کی بکری ہے اور میں تو چرواہا ہوں، میری نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا کرو، کسی ایسی بکری کا پتہ ہمیں دو جس نے آج تک بکرے کا منہ تک نہ دیکھا ہو، یعنی ابھی گابھن بھی نہ ہوئی ہو، ایسی بکری لاؤ. تو کہا کہ وہ دیکھیے ہے، وہ اشارہ کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھوکھلا پتھر کہیں سے اٹھا کے لے آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور اس کے بعد جب دوہا تو وہ پتھر میں دودھ آ گیا. کوئی برتن تو تھا نہیں وہاں پر، کھوکھلا پتھر تھا اندر سے خالی، اسی میں دودھ دیا، خود پیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، اور تھوڑا سا بچا ہوا دودھ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دے دیا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر کے میرا دل اڑ گیا. شر شام بکریوں کو چرا کر کے واپس اس کے مالک تک لے کر جاتا تھا. آج جلدی 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 کر کے کیسے ٹائم کٹ جائے، لے کر کے جا کے بکریاں عقبہ ابن معیط کے حوالے کر دی اور کہہ دیا کہ اب کل سے اب ہم نہیں آویں گے. اور سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈریس معلوم کیا. آپ اس وقت ارقم ابن ارقم کے گھر میں تھے، دار ارقم جس کو آپ کہتے ہیں، وہاں پہنچ گئے اور کہا یا رسول اللہ علمنی من هذا الکلام، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام سے ہم کو کچھ سکھا دیجئے نا جو آپ پڑھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک غلیم معلم، ابن مسعود تو بہت ہونہار بچہ ہے، تجھے علم دیا جائے گا، تجھ کو علم سکھائیں گے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، علم سیکھتے رہے. بلکہ لکھنے والے نے لکھا کہ مکہ میں اگر دیکھنا ہو تو ابن مسعود کو دیکھو، اور مدینہ میں اگر دیکھنا ہو تو ابو ہریرہ کو دیکھو. یہی دونوں تھے، چمٹ کے رہا کرتے تھے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ سنو، اگر تم میں کا کوئی آدمی قرآن سیکھنا چاہتا ہے، استقرأوا القرآن من 4 لوگوں سے سیکھو، عبداللہ ابن مسعود سے،
ابی ابن کعب سے، سالم مولا حذیفہ سے، اور معاذ ابن جبل سے۔ یہ 4 صحابی ہیں جن سے قرآن سیکھتے۔ اور ابن مسعود کے بارے میں کہا کہ تم میں کا کوئی آدمی اگر قرآن کو ترو تازہ دیکھنا چاہتا ہے جس طرح سے وہ نازل ہوا، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو عبداللہ ابن مسعود کی قرأت سنے۔ وہ اس طرح سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو تربیت کا یہ سلسلہ ہے جو اساتذہ سے لگا رہتا ہے، اور یہ علم کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں کہ سند لے کر کے اور اتنا علم کا ذخیرہ لے کر کے آپ کیا کیجیے گا، آپ کے پاس اخلاق ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مغفرت کے لیے دعا کی ہے۔ اب آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے تو آپ کے لیے کون مغفرت کی دعا کر رہا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ، یہ کہو۔ لوگ تانا دیتے ہیں کہ تم لوگ پڑھ کے کیا ہوگا۔ عام طور پہ خواتین کو گھر والے یہ تانا دیتے ہیں، کتنا پڑھتی ہو، کیا کرے گی پڑھ کر کے، تمہارے پاس تو اخلاق ہی نہیں ہے۔ ارے اسی لیے تو پڑھ رہے ہیں کہ اخلاق آئے، علم اسی لیے نہ سیکھ رہے ہیں۔ بغیر علم کے اخلاق لے کر کے کیا کیجیے گا؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو صوفیہ ہوئے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو گمراہ ہوئے بغیر علم کے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو استاذ کی اہمیت ہے، اس کو سمجھیے۔ یہ مت جانیے کہ انٹرنیٹ سے ہم سیکھ جائیں گے اور اس سے پڑھ لیں گے اور ہم کو حاضر ہونے کی کیا ضرورت ہے کلاس کے اندر۔ نہیں، استاذ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ کس وقت اس کے زبان سے کون بات نکل جائے اور کون چیز آپ کے دل میں گھر کر جائے، اتر جائے۔ یہ جو صحیح بخاری کا نسخہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، جس میں ہم آنکھ بند کر کے حوالہ دیتے ہیں، اور چاہے اس امت کا کوئی مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس کے سامنے کہہ دیجئے کہ یہ بخاری کی روایت ہے، مجال ہے کہ وہ ایک لفظ بولے؟ اتنا قبول اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عطا کیا ہے، چپ ہو جائے گی ختم، بخاری کی روایت ہے، ماشاءاللہ، دل اس کا مطمئن، اندر سے اطمینان ہو جائے گا اس کو، بخاری کی روایت ہے۔ یہ معاملہ ہے۔ یہ کتاب کیسی لکھی گئی؟ اسحاق ابن راہوی امام بخاری کے استاذ ہیں، ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تمام شاگرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اسحاق ابن راہوی نے کہا، دیکھیے اس شخص نے، اسحاق ابن راہوی نے، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، امت کا کتنا بڑا قرضہ اتار دیا۔ دیکھیے اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر کے کہا تھا اسحاق ابن راہوی نے، لو جمعتم کتابا صحیحا مختصرا من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش میرے شاگردوں میں سے اس کاش کے اندر جو درد چھپا ہے اس درد کو محسوس کیجیے۔ اے کاش، اے کاش، لو جمعتم، اے کاش تم میں کا کوئی آدمی میرے شاگردوں میں کھڑا ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا مجموعہ تیار کر دیتا جس کے اوپر امت آنکھ بن کر کے عمل کرتی۔ اللہ اکبر۔ یہ کتاب اگر نہ ہوتی تو آج ہم لوگ کیا کرتے جی؟ کہاں جاتے صحیح حدیثوں کو ڈھونڈنے کے لیے؟ اور کتنی دقت ہوتی، سوچیے آپ۔ لو جمعتم کتابا صحیحا مختصرا من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری کہتے ہیں کہ استاذ کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی، بیٹھ گئی۔ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ رات کو جا کر کے سویا گھر میں، تو خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ رات میں دیدار ہوا پیارے مصطفیٰ کا، اور دیکھا کہ آپ کے ارد گرد میں کچھ مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں یہاں وہاں، اور میرے ہاتھ میں ایک مورچھل ہے، پنکھا ہے، اور پنکھے کو میں جھل رہا ہوں اور ان مکھیوں کو دور کر رہا ہوں، ان مکھیوں کو بھگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صبح ہو کر کے جب معبرین سے خواب کی تعبیر معلوم کی تو معبرین نے کہا، انک لتدب الکذب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اوپر جو کذب کی چادر پڑی ہوئی ہے اور جو دھما چوکڑی مچائی ہے ان لوگوں نے، بخاری تم ان چیزوں کو دور کرو گے، محمد بن اسماعیل تم دور کرو گے ان چیزوں کو۔ کہا یہی تمہارے خواب کی تعبیر ہے؟ کہا بات تو استاذ کے دل میں پہلے ہی بیٹھ چکی تھی، اب اس کے بعد دل کے اندر اور اطمینان ہوا، اور اس کے 18 سال تک نکل گئے، گاؤں گھر محلہ سب چھوڑ کے گھومتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے۔ لوگوں نے گنا ہے پاؤں پیدل چل کر کے امام بخاری نے 16,000 کی مسافت طے کی ہے، 16,000 کلومیٹر۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ گھر میں بیٹھ کر کے علم مل جا رہا ہے تو اس کی قدر نہیں ہے آج ہم لوگوں کے پاس۔ پوچھئے جا کر کے امام بخاری سے کہ آپ نے حدیثیں کیسے لی ہیں، کیسے حاصل کیے؟ پاؤں پیدل 16,000 کلومیٹر۔ سمجھ رہے ہیں آپ کس طرح سے
انہوں نے کیا معاملے کو اور اس کو انجام دیا اور امت کا قرض اتارا. چھوڑ دیجئے، ابھی جن کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا، امام زہبی رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا نے محلے کے مسجد کے امام صاحب کے پاس رکھا تھا کہ میرے بچے کو الف با تا سا لکھنا سکھائیے، رائٹنگ اس کی درست ہو جائے. اس کو امام زہبی کو، جن کی کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء، جس کے بارے میں ابھی ہم نے ذکر کیا، تذکرہ کیا، وہاں رکھا تھا کہ ہمارے بچے کو کچھ سکھا دیجیے. رائٹنگ لکھ کر کے لے گئے امام زہبی استاذ کو دکھانے کے لیے. استاذ نے دیکھا، پتہ نہیں کیا موڈ میں تھے استاذ، انہوں نے کہہ دیا کہ خط کا یشبہ خط المحدثین، زہبی تمہاری رائٹنگ تو محدثین کی رائٹنگ سے ملتی ہے جی، ماشاءاللہ زبردست لکھتے ہو، ایسا لکھ رہے ہو جیسے کہ محدثین لکھا کرتے ہیں، محدثین کی طرح تم رائٹنگ ہے، تمہاری رائٹنگ ہے. امام زہبی کہتے ہیں فوقع ذلک فی قلبی، میرے استاذ نے کہا کہ میری رائٹنگ محدث سے ملتی ہے، اب محدث سے نیچے ہمیں راضی نہیں. نکل گئے علم سیکھنے کے لیے، یہاں وہاں جہاں پتا چلا وہاں سے جا کر کے حدیث لی. آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں اصول حدیث کی. حدیث پڑھنے کا دو طریقہ ہے، حدیث پڑھنے کا دو طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ شاگرد پڑھے استاد سنے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ استاد پڑھے شاگرد سنے، جیسے ابھی میں بول رہا ہوں آپ لوگ سن رہے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بولیے ہم سنیں گے، استاد جو ہے بیٹھا ہوا وہ سنے گا. تو اس میں شرط یہ ہے محدثین کے ضابطے کے مطابق، لیکن اس میں کتاب جو ہوتی ہے وہ استاذ کی ہوتی ہے. یعنی حدیث کی یہ کتاب ہے میری، مثلا مثال کے لیے بتا رہا ہوں، ہم نے آپ کو دے دیا اور کہا کہ لو جی اس کو پڑھو. اب آپ حدیث سبق پڑھ رہے ہیں، ہم جو بیٹھ کے یہاں پہ سن رہے ہیں، ہر حدیث کے ختم کرنے کے بعد ہم کو بولنا پڑے گا نعم، ہوں، ہاں، ٹھیک ہے، آگے بڑھو، چلو، بسم اللہ، یہ لفظ کہنے پڑیں گے ہر حدیث کے ختمے کے اوپر. اور اگر نہیں کیا تو جس حدیث کے اوپر ہاں نہیں بولے وہ حدیث کینسل، اس کی روایت آپ نہیں کر سکتے. یہ قاعدہ ہے. کہا کہیں استاد سنتے سنتے ان کی آنکھ لگ گئی ہو اور شاگرد غلط پڑھ کے نکل گیا ہوگا تو. اللہ اکبر، کتنا زبردست ضابطہ ہے، محدثین نے کیسا بنایا ہے ذرا دیکھیے. کہا کہ نا پلک جھپکے گی بھی تو نہیں چلے گا معاملہ، اب اس کو استاذ کو جگہ رہنا پڑے گا اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ رہنا پڑے گا. ہاں ہاں ہاں، نعم 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 بول بول کر کے اپنے ہوش و حواس کا پتہ دینا پڑے گا. اللہ اکبر. دنیا کے تمام محدثین کے اوپر یہ قاعدہ لاگو ہے سوائے امام زہبی کے، کہ امام زہبی اگر سو بھی رہے ہوں تو اس کے سامنے شاگرد اگر حدیث پڑھے گا نا تو اس کی نیند ٹوٹ جائے گی، اگر غلط پڑھے گا تو آؤٹ کے ٹوک دے گا کہ غلط پڑھ رہے ہو، رکو. یہ ہے زہبی کیسے بنے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے توفیق کے بعد اسی مسجد کے امام صاحب سے جن کے پاس گئے تھے رائٹنگ لکھنے کے لیے، کہہ دیا انک خط کا یشبہ خط المحدثین، بس دل میں بات اتر گئی. استاذ کی اہمیت انسان کی زندگی میں کیا ہوتی ہے اس کا اندازہ لگائیے. یہ انٹرنیٹ اور ان چیزوں کے آنے کے بعد اب یہ قدر ختم ہو گئی، معاملات ختم ہو گئے. زہبی کتنے بڑے عالم تھے، اس کے لیے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. حافظ ابن حجر الاسقلانی کا نام سنے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً سنے ہوں گے. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری کے مصنف ہیں، صحیح بخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے. بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم. حج کرنے کے لیے گئے مکہ، اور جب طواف سے فارغ ہوئے زمزم کے پاس پہنچے تو زمزم کا پانی پیا، اور یہ قبولیت دعا ہے کا وقت ہے. طواف سے فارغ ہو کر کے زمزم کے کنویں کے پاس جانا ہے. اب تو کنواں نہیں ہے تو جو ڈرمز وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہاں جا کر کے پانی پینا ہے، خوب اتنا پینا ہے کہ ایک دم لگے کہ رگو پے میں پانی دوڑ رہا ہے، یعنی دبدبا کے پانی پینا ہے جس کو کہتے ہیں، پیٹ بھر پیٹ. تو پیا، اور پینے کے بعد جانتے ہیں کیا دعا کیا تھا حافظ ابن حجر نے؟ کہا تھا اللہ مجھ کو زہبی کی طرح علم چاہیے، مجھ کو زہبی اتنا بڑا عالم بنا دے.
سوچیے آپ، حافظ ابن حجر الاسقلانی جیسا جبل العلم، اس کی زندگی میں جب قبولیت دعا کا وقت آیا تو انہوں نے کچھ نہیں مانگا سوائے اس بات کے کہ اللہ مجھ کو ذہبی جیسا عالم بنا دے، ذہبی جیسا مجھ کو عالم بنا دے۔ لوگ کہتے ہیں علم کا کیا ہوگا؟ علم سے کیا ہوتا ہے؟ تقوی بڑی چیز ہے، پرہیزگاری بڑی چیز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علم سے تقوی آتا ہے، اور وہ تقوی جو علم سے خالی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ محدثین صرف حدیث پڑھاتے نہیں تھے، حدیث کے اوپر عمل بھی کرواتے تھے، عمل بھی کرواتے تھے۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، غور سے سنیے گا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی کہ جو آدمی دن بھر میں 12 رکعت نماز ادا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ کہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے میں نے یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے میں نے وہ 12 رکعت اپنی زندگی میں ترک نہیں کیا۔ کون کہہ رہی ہیں؟ ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ عنہا وعن ابیہا۔ اور ام حبیبہ سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کون؟ عنبسہ۔ عنبسہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ روایت سنی ہے آج تک میں نے اس کو ترک نہیں کیا ہے، میں نے اپنی زندگی میں 12 رکعت ترک نہیں کیا ہے۔ اور عنبسہ کے شاگرد ہیں عمر ابن عوس، کہتے ہیں جب سے میں نے اپنے استاد عنبسہ سے یہ روایت سنی ہے 12 رکعت والی تو آج تک میں نے 12 رکعت کو ترک نہیں کیا ہے۔ عمل کون سکھاتا ہے؟ آپ کو بتا دوں، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ مسند احمد کے اندر جتنی روایتیں میں نے لکھی ہیں ان تمام روایتوں کے اوپر میں نے خود عمل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچئے کہ ان تمام روایتوں کے اوپر میں نے خود عمل کیا، ایک روایت باقی رہ گئی تھی جس پر عمل نہیں کیا تھا، اور کون سی روایت تھی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا، ہجامہ کروایا، کپنگ کروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس سے کپنگ کروائی تھی اس کو قیمت دی، تو کہا کہ میں نے حجام کو بلوایا جو پچھنا لگواتا تھا اور اس سے ہجامہ کروایا، پچھنا لگوایا، اور ایک دینار اس کو قیمت دیا۔ ایک دینار کتنا ہے معلوم ہے؟ 6 گرام سونا کا، 6 گرام سونا دیا اس کو، عملا بحدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اوپر عمل ہو جائے۔ یہ کام کیا کس نے کیا؟ استاذ نے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے شاگردوں کی ایک ٹیم پیدا کی، ورثت انبیاء کی ایک ٹیم پیدا کی، اور پھر اس کے بعد یہ علم کا سلسلہ جاری رہا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جس دن یہ لوگ قال اللہ قال رسول پڑھنے والے دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی، یہ بھی گارنٹی رکھ لیجیے گا، اسی دن قیامت قائم۔ بوریوں پہ بیٹھنے والے بوریا نشین اور چٹائی پہ بیٹھنے والے کمتر دکھنے والے لوگوں کو حقیر مت سمجھیے گا، یہ ہیں تو دنیا قائم ہے اللہ کے فضل سے۔ لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پہ اللہ اللہ کہنے والا ایک آدمی بھی باقی رہے۔ اور اس کے بعد کہا تھا ان اللہ لا يرتفع العلم ارتفاعا يرتفعه في صدور العباد، یا ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه في صدور العباد ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ کس نے کہا تھا؟ کون سی حدیث ہے؟ کہاں متقی کا ذکر کیا اور کہاں تقوی کا ذکر کیا؟ پھر تقوی کا معیار کیا ہے آپ کے پاس؟ یہی معیار ہے کہ جی حضوری کریں، وہی متقی ہے؟ وہ متقی ہے جو ہر بات میں ہاں میں ہاں ملاوے، آپ کے ہر جائز ناجائز فیصلے کو
قبول کرے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی متقی ہے. اگر آپ نے بڑھ چڑھ کر کے ایک لفظ کہہ دیا تو نہیں، آپ تقوی کے دائرے سے خارج ہو گئے. تقوی وہ نہیں ہے. تقوی جی حضوری اور تملق کا نام نہیں ہے. علم آدمی کو معزز بناتا ہے. علم آدمی کو خوددار بناتا ہے. علم آدمی کو عزت نفس کا مالک بناتا ہے. وہ آدمی جو عزت نفس والا نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے. وہ عالم نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کے سامنے پیشکش تو کی گئی تھی، آپ کریے نا. اللہ اکبر. یہاں تک لوگوں نے کہا کہ امام صاحب جان کی تو پرواہ کیجئے. کہا کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا جو اتنی مار پڑ رہی ہے آپ کو، اس سے تو بچ جائیے گا. کہا کیا کریں، کیا کریں بولو. کہا کہ کہہ دیجئے نا، جھوٹو کہہ دیجئے. رخصت ہے نا، جان بچانے کے لیے تو کہہ سکتے ہیں نا جھوٹ مٹ کے. کہہ دیجئے کہ قرآن مخلوق ہے. کہا ٹھیک ہے ہم کہہ دیں گے، لیکن اس جیل کے سلاخوں کے پیچھے جو ہمارے شاگرد کاغذ و قلم لے کر کے انتظار کر رہے ہیں کہ امام کیا بولتا ہے وہ سنیں، ان کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم نہیں مانیں گے. ہماری جان چلی جائے ہم نہیں مانیں گے. کس نے کہا تھا؟ امام خوددار ہوتا ہے. علم خودداری سکھاتا ہے. وہ معلوم ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نیساپور جب آئے، نیساپور ان کا مسقط راس ہے، ان کا وطن ہے اپنا. وہاں کے بادشاہ نے کہا، حدیث کا درس دیتے تھے، کہا کہ امام صاحب ایک کام کریے گا. کہا کیا؟ بولیے. کہا کہ بچوں کو ذرا حدیث سکھا دیجئے نا، پڑھا دیجئے نا. کہا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے، آپ اپنے بچوں کو بھیج دیجئے ہماری محفل میں، ہم ان کو سکھا دیں گے، پڑھا دیں گے حدیث. کہا نہ نہ نہ، آپ کی محفل میں نہ آویں گے. کہا کیوں نہیں آویں گے؟ کہا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ موچیوں کے بیٹے، بڑھئی کے بیٹے، لوہاروں کے بیٹوں کے ساتھ شہزادے بیٹھے ہیں، ان کی اخلاق خراب ہو جائے گی ان کی. کہا تو کیا کریں؟ تو کہا کہ الگ سے آپ ایک مجلس لگا دیجئے نا ہمارے محل میں آ کر کے، جہاں ہمارے شاگرد پڑھیں گے. امام بخاری نے اس کے منہ پر جواب دیا تھا، کہا تھا کہ یہ میراث نبوی ہے، شہزادوں کے لیے ہم الگ سے لگائیں گے؟ شہزادوں کو اگر پڑھنا ہے تو جہاں موچیوں کے، چماروں کے اور ان کے بچے آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا. ہم الگ سے ان کے لیے کوئی مجلس لگانے والے نہیں ہیں. بس اسی دشمنی میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو نیساپور سے اس نے نکال دیا بادشاہ نے. ٹھیک ہے، چھوڑ کے چلے گئے نیساپور. خرتنگ گئے، وہاں کے والی کو بھی خط لکھ دیا، کہا کہ یہ دیکھو یہ گیا ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرے گا، اس کو وہاں سے بھگاؤ، معاملہ کرو. آخری وقت جب ہوا تو یہی چاند رات رمضان ختم ہوا تھا اور چاند رات تھی، صبح ہو کر کے عید ہونی تھی. فرمان آ گیا کہ اب یہاں سے نکلیے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تیرے اس حقیر اور چھوٹے بندے کے لیے تیری پوری زمین اپنی پوری وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی ہے، اب مجھ کو اللہ تو اٹھا لے اپنے پاس. اور اس کے بعد علم کا یہ چراغ تشنگان علوم نبوت کو پیاسا چھوڑ کر کے ہمیشہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. لیکن جو کتاب اس نے چھوڑی ہے وہ کتاب آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی. آپ کہتے ہیں کہ علم سے ہوتا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے علم سے یہ ہوتا ہے. اسی لیے نیتوں کو خالص کیجیے. ہم رہے چاہے نہیں رہے، آپ رہے چاہے نہیں رہے، یہ علم ہمیشہ باقی رہے گا اور اس کا ثمرہ اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا تھا نہیں ڈالا تھا؟ کیا قصور تھا جی ان کا؟ طلاق ثلاث کا ایک معاملہ تھا طلاق ثلاث کا. اس میں اگر آپ کمپرمائز کر لیتے تو بادشاہت آپ کی تھی، من کر دیا. وہاں بیٹھ کر کے جیل میں ڈال دیا. وہاں بیٹھ کر کے کاغذ قلم میں لکھتے تھے، کاغذ قلم چھین لیا، کہا نہیں دیں گے لکھنا. کوئلہ لے کر کے جیل کے دیواروں کے اوپر لکھا فتاوی اپنے، اور وہیں جیل میں، دمشق کے جیل میں وفات پائے. اتنے بڑے عالم امام ابن تیمیہ، معمولی بات ہے؟ جیل کے سلاخوں کے پیچھے
وفات ہوئی ان کی، اور جب وفات پا گئے تو بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ جس کسی کے ہاتھ میں امام ابن تیمیہ کی کتاب پائی جائے گی اس کو سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ ڈر کے مارے لوگوں نے کتابیں جلا دی، جن کے پاس کتابیں تھی انہوں نے کتابوں کو کہیں کونا میں کہیں کھدرا میں لے جا کر کے چھپا دیا۔ کیا دنیا نہیں جانتی ہے امام ابن تیمیہ کو؟ آج عقیدے کا کوئی سبق ان کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، یہ علم کی برکت تھی۔ امام ابن تیمیہ کے بغیر کوئی آدمی دین کو آج سمجھ سکتا؟ جن باطل فرقوں کے اوپر آپ نے رد کیا ہے، کیا ان کے بغیر ہم اس بات کو جان سکتے؟ نہیں جان سکتے تھے۔ بعد میں ایک شخص آئے، دیکھیے اللہ تعالیٰ علم کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ مسند احمد کی شرح لکھی، جس کسی حدیث پہ امام ابن تیمیہ نے گفتگو کی تھی اس حدیث کے گفتگو کا بہانہ بنا کر کے پوری کتاب اس کی شرح میں نقل کر دی، ایک حدیث کی شرح میں۔ اور اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے خلوص کو، ان کے اخلاص کو باقی رکھا، اور آج بھی باقی اور قیامت تک باقی رہے گا، اور ان کی کتابیں پڑھی جاتی رہیں گی۔ تو اس کو اس حیثیت سے دیکھیے، اس حیثیت سے سمجھیے، یہ مت سمجھیے کہ ایک فارملٹی ہے اور ہم کر رہے ہیں اور نکل رہے ہیں۔ اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، یہ رسول اللہ تک ملتی ہیں اور وہاں سے صحابہ کرام تک، اور یہ وہ راستہ ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ مت سمجھیے کہ ہم بہت پھولوں کے سیج کے اوپر چلنے والے ہیں، نہیں، یہ راہ بہت کانٹوں بھری ہے، بہت کانٹوں بھری راہ ہے۔ اس میں آدمی کو قدم قدم پہ مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن کامیاب وہی ہے جو ان تمام چیزوں کا مقابلہ کر کے علم کو سیکھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ اب اتنی باتیں کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن اب بات نکلتی ہے تو پھر دور تلک جاتی ہے۔ بہرحال اب انشاءاللہ کل سے ہم لوگ اپنے درس کو شروع کریں گے۔ مکروہات کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی کہ وہ پانی جس کا استعمال مکروہ ہے، تو پھر ہم جستہ جستہ گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔